ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں. میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور کپڑے یا اپنی زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی. زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے, تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا, تسبیح دے کر کے بھیجا, اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا. آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت, ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے, لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا, میرے عزیزو, جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ, اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں, لیکن ساس ساس ہوتی ہے, سسر سسر ہوتا ہے, ماں اور باپ تم ہو, پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی, اچھی رہے گی. لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا, کچھ بھی نہیں سکھایا, نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے, نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے, نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے. بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی, کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے. ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے, تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں. بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ, بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی. 3 سال کی عمر تھی اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی. کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے, سجدہ کر رہے تھے, ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا. اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی, 4.5-5 سال کے بیچ میں, پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے, حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی. عزیزان گرامی, وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داری حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا. 5 سال کی عمر میں, 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں. میرے عزیزوں, یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر, ان کی تربیت پر توجہ تو ہو. آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے. اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے, اخلاق کی دولت دیا, تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی. دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے. وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو. بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے, کس سے نہیں بات کرنی چاہیے, یہ سلیقے باپ سکھائے. کہاں ہمارے پاس وقت ہے. ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے, باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں. اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو, تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا, کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی, تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی, احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے.
تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں. اس لیے توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں. ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا. اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں. جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو. مشورہ دیا. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے، یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو. پہنو میری بچیوں، پہنو، زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی اس زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں، یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سنار کے پاس جاؤ بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو. سونا چاندی آتے جاتے رہتے. ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا، کوئی سنار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا، پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں. بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں. جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو، ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے. آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے. اے میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا. عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں. ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے، اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں. تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا. جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں. آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں، ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی. اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے،
کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر۔ میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں۔ حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے۔ اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو۔ اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں، اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگھیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں، حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ اس صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو،
اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو. میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں. عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے. ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں. اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی. ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی. ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے. عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا. یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی. عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟ عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کہ اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے؟ ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں. 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں، میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے. پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ. یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں. ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے. محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا. ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں. ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی. شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے. نیک آدمی تھا، اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا. کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا. شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی. میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا. میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا. میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا، تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی. تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا. ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا. اس اسنا میں سگریٹ پینے لگا. لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے. پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی. تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے
کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم. اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے، اتنی کثرت سے اس نے پی. عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا. خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے. کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا. آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا. یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں. میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے. اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے. ظاہر سی بات ہے، جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا. شریف آدمی بھی ہو. یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے. وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات سن لیجیے آپ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے اور صدقے پر یہ چلتے تھے. جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے. ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی. پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں. اسی اسنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے. کہا ابو ہریرہ، میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو. نکلے، دوپہر کا وقت تھا. دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا. وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا. حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے، بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا. یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے. یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے. یہ میزبان رسول ہیں. جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے. کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر. کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں. اسی اسنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو. حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے. کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں. انہوں نے بکری کو ذبح کیا.
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سالن بنا. کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سالن بنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی. حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر، سنیے میرے عزیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ. وہ لے آئے. سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ، 8 دن سے وہ فاقے میں ہے. فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا. جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے، ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے، فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی. وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں. ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں. جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے. انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا ہے. آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو 2 چیزیں، قناعت اختیار کرو، جتنا ملے اس پر صبر، اس کو قناعت کہتے ہیں. آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے، کافی ہے. یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو، مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا. ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے ابھی بس نہیں ہوا، ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے. ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں. کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے. کہاں اتنے سے ہو پائے گا ممبئی کی مہنگائی ہے، جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں. قناعت کرنے کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے. برکت اس کا نام ہے، برکت کثرت کا نام نہیں. آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر. برکت نہیں، اس کے گھر میں کثرت ہے. کثرت یعنی بہت زیادہ ہے. زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے. اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1 لاکھ سے تمہارے 25 بہتر ہے، تمہارے پاس برکت ہے. تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر. یا عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی. بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو. یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے؟ انہی کے لیے تو ہے. جو مانگے وہ لا کر کے دے دو، جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو. یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے، منہ کھلتا ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی. وہ بار بار پوچھتی تھی، باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے. میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے. بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے فخر سے کام کر سکتے تھے. لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو. ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے. برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے. مجھے بات یاد آتی ہے
میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے. باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے. سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا. یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں گے. کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا. کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا. پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے. حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا. خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں. ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے. یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں. حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے. قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا. فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا. رسول خدا کی بیٹی ہے. یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے. نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو. تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں. رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی. رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا. جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا. حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر. عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی. ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا. حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں.
پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ۔ جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ میرے سرہانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔
رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے. اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں. آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں. اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے. اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہوں؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں. ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے. ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد. جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں. ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں. اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے. اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے. ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا. حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے. حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی. کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی. سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں. بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں. اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں. سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہے. تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے. مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے. سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں. سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں. سارے لوگ ہٹ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے. ہم گنہگاروں کی تسبیح، آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں.
ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر. قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے. سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا. سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی. صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی. حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا. فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے. میرے عزیزو، ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے. باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا. اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی. ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر. زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں. اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے. پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا. پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے. پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی. اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم گانے فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ، حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی، میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے، رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے، وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے. یہی لوگ رہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا. اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں. حدیث سن لو مجھ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا. تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم. اچانک ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی. قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو، شان والی فاطمہ جا رہی ہے.
رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے. میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں، تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو. بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی. گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسے ہی بننے کی عادتیں آئیں گی. کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا، پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں. یاد رکھنا، اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا. تمہاری گودوں میں نونہال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے. میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. اے رب ذوالجلال، رسول پاک کے اس سخی گھرانے سے ہم سب کی محبتوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھ. مولا رافضیوں سے، خارجیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. رسول اللہ کی اس آل جس آل میں ہر بچہ نور والا بچہ ہے، میرے مولا اس گھرانے کا فضل، ان کا سایہ، ان کا کرم ہم سب کے سروں پر قائم فرما. رسول اللہ کے گھر والوں کی برکتیں ہم سب کو نواز دے. ہماری بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عفت، حجاب، حیا عطا فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں، بچیاں، عورتیں، گھروں کی خواتین، سب کو مولا چادر زہرہ عطا فرما دے. قیامت کے دن مولا ہمارے گھر والیوں کو سب کو اس فاطمہ زہرا کی جھرمٹ میں جگہ عطا فرما دے، جس جھرمٹ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف جا رہی ہو، اسی جھرمٹ میں مولا ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کا حشر فرما دے. اے کریم خدا، آج پوری دنیا کو پھر سے فاطمہ کی ضرورت ہے، جو ایسی گود سے حسن و حسین پیدا کرے، جو کربلا کے واقعات کے بعد پھر سے اسلام کو زندہ کرے. مولا ہم سب کو ایسی خواتین عطا فرما، ایسے اصلاح کرنے والے بچے عطا فرما، ہمارے معاشرے کو نظر بد سے محفوظ فرما. کریم خدا ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. قیامت کے دن اسی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. امت مصطفیٰ کی خیر ہو. مولا دشمنان اسلام کو تو تباہ و برباد فرما، ان کے ناپاک منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما. اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے قبول. آمین. السلام علیکم فرینڈز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ.